السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ دہلی پولیس کے خصوصی سیل نے شکرپور کے علاقے میں آج صبح ایک انکاؤنٹر کے دوران 5 دہشت گردوں کو گرفتار کیا ہے۔ گرفتار دہشت گردوں میں سے 2 کا تعلق پنجاب سے اور 3 کا تعلق کشمیر سے ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب اسلامی اور خالصتانی تنظیموں سے وابستہ ہیں۔ آپریشن کافی دن سے جاری تھا۔ دہلی پولیس نے پیر کی صبح یہ انکاؤنٹر شروع کیا تھا۔ پولیس تھوڑی ہی دیر میں ایک پریس کانفرنس کر کے تمام تفصیلات سے عوام کو واقف کروائے گی۔ پیر کی صبح ٹی وی انڈسٹری کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے وینٹیلیٹر پر اپنی زندگی کی جنگ لڑنے والی اداکارہ دیویا بھٹناگر کی موت ہو گئی ہے۔ ٹی وی سیریل یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے میں گلابو کی اداکاری کرنے والی دیویا کورونا وائرس کا شکار ہو گئی تھی، جس کے بعد انہیں گڑگاؤں کے SRO ہسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ دیویا کی موت کے بعد ٹی وی سیریل انڈسٹریز کے کئی لوگوں نے غم کا اظہار کیا ہے۔ مرکز کے نئے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کا احتجاج آج 12ویں دن میں داخل ہو گیا ہے۔ کسان سنگھو بارڈر پر کڑاکے کی سردی میں پچھلے 11 دنوں سے بیٹھے ہیں۔ دہلی کے CM اروند کیجریوال بھی آج سنگھو بارڈر پہنچیں گے، جہاں وہ احتجاجی کسانوں سے ملاقات کریں گے۔ کانگریس، TRS، DMK، شیو سینا اور عام آدمی پارٹی ان دیگر جماعتوں میں شامل ہو گئے ہیں جو 8 دسمبر کو کسانوں کے بھارت بند کی تائید کر رہے ہیں۔ نئے زرعی قوانین کے خلاف یہ کسان گزشتہ 11 دنوں سے دہلی کی سرحدوں پر احتجاج کر رہے ہیں اور زرعی قوانین واپس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ترنمول کانگریس، RJD، بائیں بازو جماعتوں کے علاوہ کئی مرکزی ٹریڈ یونینوں کے مشترکہ پلیٹ فارم نے ہفتے کو بھارت بند کی تائید کی تھی۔ NCP صدر اور سابق مرکزی وزیر زراعت شرد پوار نے مرکز کو وارننگ دی ہے کہ اگر تعطل جاری رہا تو ایجیٹیشن دہلی تک محدود نہیں رہے گا اور پورے ملک سے لوگ احتجاجی کسانوں کی تائید میں کھڑے ہوں گے۔ کانگریس کے ترجمان پون کھیرا نے کہا کہ پارٹی تہہ دل سے ہڑتال کی تائید کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کسانوں کے مطالبات سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے تمام ضلع اور ریاستی ہیڈ کوارٹرز میں منگل کو احتجاج کرے گی۔ بجرنگ دل لیڈر متھن ناتھ نے اپنی ایک تنظیم کے ارکان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کرسمس کے دوران کسی بھی ہندو کو چرچ جانے نہیں دیا جائے گا۔ اگر وہ جاتے ہیں تو انہیں مارا پیٹا جائے گا۔ عیسائی لوگ ہمارے مندر بند کر دیے ہیں اور ہم لوگ مزہ لینے ان کے چرچ جاتے ہیں۔ میں ایسے ہندوؤں کی مذمت کرتا ہوں، ایسے ہندوؤں کو سبق سکھانے کی ضرورت ہے۔ متھن ناتھ نے کہا کہ کرسمس پر کوئی بھی ہندو چرچ نہیں جائے گا، اگر کوئی گیا تو پھر بجرنگ دل اس کا جواب دے گا۔ اس کے بعد کچار ضلع انتظامیہ نے پولیس سے کہا ہے کہ وہ مقامی بجرنگ دل قائد کی اشتعال انگیز تقریر کی تحقیقات کرے جس نے کرسمس تقاریب کے دوران گرجا گھر جانے والے ہندوؤں کو مارنے پیٹنے کی دھمکی دی ہے۔ بابری مسجد کی 28ویں یوم شہادت پر اتر پردیش میں گزشتہ سالوں کے برعکس اس مرتبہ کسی طبقے نے کوئی خصوصی پروگرام منعقد نہیں کیا۔ ماضی میں ہندو انتہا پسند تنظیمیں بابری مسجد کی یوم شہادت کو یوم فتح کے طور پر مناتے رہے ہیں۔ معمول کے برعکس اس بار مسلمانوں نے بھی ایودھیا میں یوم سیاہ اور یوم شجاعت نہیں منایا۔ البتہ مسلم طبقے نے مساجد میں نمازوں اور خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا ہے۔ PTI کی اطلاع کے مطابق دائیں بازو کی تنظیم ہندو مہاسبھا نے سرو ندی کے کناروں پر ایودھیا کے طرز پر کاشی اور متھرا کی مندروں کو آزاد کرانے کا عہد کیا۔ باکسنگ میں ہندوستان کے لیے پہلا اولمپک میڈل حاصل کرنے والے اور کانگریس لیڈر وجیندر سنگھ نے دھمکی دی ہے کہ اگر مرکزی حکومت نئے زرعی قوانین واپس نہیں لیتی ہے تو وہ اپنا راجیو گاندھی کھیل رتن ایوارڈ واپس کر دیں گے۔ انہوں نے نئے زرعی قوانین کو سیاہ قوانین قرار دیا۔ ہریانہ کے بھوانی سے تعلق رکھنے والے 35 سالہ وجیندر سنگھ دہلی کے سنگھو سرحد پر پہنچے جہاں کسان ان قوانین کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ انہوں نے کسانوں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ چھتیس گڑھ کے چیف منسٹر بھوپیش باگل نے کہا ہے کہ BJP کو ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر کے لیے حاصل کردہ ڈونیشنز کا حساب دینا چاہیے۔ صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ BJP کے سینئر قائد اور سابق مرکزی وزیر شاہ نواز حسین نے اس امید کا اظہار کیا کہ زرعی قوانین کو متعارف کرنے پر کسانوں کے جاری احتجاج کا مسئلہ بہت جلد حل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی احتجاجی کسانوں کے ساتھ مکمل طور پر ہمدردی رکھتی ہے، تاہم انہوں نے دعویٰ کیا کہ چند مفادات حاصلہ نے کسانوں کو گمراہ کیا ہے۔ کسان مودی حکومت کی جانب سے نافذ کردہ 3 زرعی قوانین کے خلاف دارالحکومت دہلی میں داخلے کی مختلف سرحدوں پر احتجاج کر رہے ہیں۔ کرناٹک میں گاؤں کشی کو روکنے کے لیے سخت قانون بنایا جائے گا۔ گجرات اور اتر پردیش میں خاطیوں کے لیے جو سزائیں مقرر کی گئی ہے وہ کرناٹک کے مجوزہ بل میں بھی شامل کیے جائیں گے۔ ریاستی وزیر پربھو چوہان نے یہ بات بتائی۔ کرناٹک اسمبلی کا اجلاس پیر کے دن سے شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے گاؤں کشی کے خلاف قانون کو منظوری دیے جانے کا امکان ہے۔ بنگلورو سے تعلق رکھنے والے ایک مسلمان شخص نے مذہبی عدم رواداری کے اس دور میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی ایک عمدہ مثال پیش کی ہے۔ کارگو کے کاروبار میں شامل 65 سالہ HMG بادشاہ نے اپنی 1.5 گنٹے زمین جو 80 لاکھ سے
1 करोड़ रुपए तक की मिल्कियत होती है, उन्होंने एक हनुमान मंदिर को ये अराजी अतिया में दे दी है। सऊदी अरब के एक अहम शहजादे ने बहरीन सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में इजराइल पर शदीद तनकीद की है, जिसमें इजराइल के वज़ीर ख़ारजा ने भी शिरकत की। ज़ायद 2 दहों तक सऊदी इंटेलिजेंस की क़यादत करने वाले प्रिंस तुर्की अल फैसल ने, जो अमेरिका और बरतानिया में सफ़ीर भी रहे, खबरदार किया कि ताल्लुकात को मामूल पर लाने के मुआहदों के जरिए फ़लस्तीनियों को आज़ाद रियासत बनाने में मदद होनी चाहिए। उन्होंने इजराइल को मगरिब की नौ आबादियाती ताकत करार दिया। उन्होंने कहा कि इजराइल सिक्योरिटी के मामूली बहानों पर फ़लस्तीनियों को कैद किया है, जिनमें बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द शामिल हैं, और इनके साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनियों के मकानात मुनहदिम किए जा रहे हैं और इजरायली जैसे चाहते हैं हलाक करते हैं। प्रिंस तुर्की फ़िलहाल कोई सरकारी ओहदा नहीं रखते, लेकिन इनके मौक़िफ़ को शाह सलमान के ख़यालात का अक्कास समझा जाता है। इसके बरखिलाफ सऊदी अरब के वली अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मुश्तरका दुश्मन ईरान से निपटने के लिए इजराइल के साथ दोस्ती बढ़ाने में ज़बरदस्त दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं। खाने काबा को इंतहाई बेशकीमत खुशबुओं से मुअत्तर करने की रिवायत सदियों पुरानी है, जिसे आज हरमैन शरीफीन की जनरल प्रेसिडेंसी की जानिब से भी पूरे एहतमाम के साथ जारी रखा गया है। मुहक़्क़िक़ और मस्जिद हराम में तारीख़ व आदाब के माहिर अब्दुल्ला अल हसनी अल ज़हरानी ने अल अरबिया.net से बात करते हुए कहा कि खाने काबा को मुअत्तर करने का अमल पुराना है और इस्लाम से पहले से जारी है। ग्रेटर बल्दी इंतख़ाबात में TRS के नाक़िस मुज़ाहरे के बाद सियासी हलक़ों में जारी मुख्तलिफ क़यास आरइयों की नफ़ी करते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने नरेंद्र मोदी हुकूमत से टकराव का मौक़िफ़ इख्तियार करके 8 दिसंबर को किसानों के मुल्क गिर भारत बंद की तायद का ऐलान किया है। बल्दी नताइज के बाद क़यास आरइयाँ थी कि हुकूमत मरकज़ से टकराव का रास्ता तर्क कर सकती है, लेकिन चीफ मिनिस्टर KCR ने अपने इरादों को वाज़ेह करते हुए किसानों के मौक़िफ़ की तायद का ऐलान किया। पंजाब, हरियाणा और दीगर रियासतों के किसान नई दिल्ली के करीब कई दिनों से एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत से ज़रई क़वानीन को वापस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। किसानों और हुकूमत के दरमियान 2 मरहलों की बातचीत नाकाम रही और किसान क़वानीन से दस्तबरदार के सिवा किसी और बात पर समझौते के लिए तैयार नहीं। किसानों ने मुल्क भर में एहतजाज में शिद्दत पैदा करने 8 दिसंबर को भारत बंद की अपील की। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, जो TRS के सरबराह भी हैं, ऐलान किया कि 8 दिसंबर के किसानों के भारत बंद को TRS की तायद रहेगी। अदाकारा से सियासतदान बनने वाली विजय शांति आज बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर गई। इससे कबल उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा पेश कर दिया था। विजय शांति ने दिल्ली में वज़ीर दाखिला अमित शाह से तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय की मौजूदगी में मुलाकात की और वो आज JP नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। बाबरी मस्जिद की शहादत के 28 बरस गुजर जाने के मौके पर इतवार 6 दिसंबर को तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद में मुसलमानों ने रज़ाकाराना तौर पर अपना कारोबार बंद रखा और बाबरी मस्जिद को याद किया। बाबरी मस्जिद की शहादत की बरसी के पेश नज़र मुस्लिम तंजीमों के यौम सियाह और बंद की अपील के पेश नज़र शहर हैदराबाद में पुलिस की जानिब से चौकसी में इजाफा कर दिया गया था। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मजलिस बचाओ तहरीक की जानिब से भी अवाम से अपील की गई थी कि वो शहादत बाबरी मस्जिद की याद में अपने कारोबार को रज़ाकाराना तौर पर बंद रखें। पुलिस ने बंद की अपील के पेश नज़र चौकसी बढ़ा दी थी और जगह जगह पुलिस बंदोबस्त देखा गया। शहर के हसास मुकामात पर पुलिस पिकेट भी तैनात कर दिए गए थे। बिलखुसूस पुराने शहर के कई मुकामात पर सिटी पुलिस के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स के दस्तों को मुतय्यन किया गया था। TRS के कारगुजार सदर व वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामा राव ने मंगल 8 दिसंबर को किसानों के भारत बंद को कामयाब बनाने की रियासत भर के ताजरीन और ट्रांसपोर्ट मालिकीन से अपील की है। तेलंगाना भवन में रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, निरंजन रेड्डी, मेयर GHMC B राम मोहन और दूसरों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तारक रामाराव ने कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत ने किसानों के मफादात मुतासिर करने वाले सियाह क़वानीन को मंजूरी दी है, जिसके खिलाफ कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में लाखों किसान अपना एहतजाज जारी रखे हुए हैं और किसान तंजीमों की जानिब से सियाह क़वानीन के खिलाफ बतौर एहतजाज 8 दिसंबर को भारत बंद की अपील की गई। तेलंगाना रियासत में TRS हुकूमत ने भी इस बंद को मुकम्मल तौर पर कामयाब बनाने का फैसला किया है। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि हिंदुस्तानी मुसलमान बाबरी मस्जिद को याद करते रहेंगे और अपनी आने वाली नस्लों को सिखाएंगे कि बाबरी मस्जिद को याद रखें। असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस ने आज बाबरी मस्जिद की शहादत के 28वीं बरसी गुजर जाने के मौके पर कहा कि गुज़िश्ता 400 साल से अयोध्या में बाबरी मस्जिद का वजूद था। हमारे आबा व अजदाद ने बाबरी मस्जिद में नमाजें अदा की, इबादतें की और मस्जिद के अहाते में रोज़े खोले और जब वो इस दुनिया से गुजरें तो इन्हें मस्जिद से मुतसिल क़ब्रस्तान में ही दफन किया गया। हम इस नाइंसाफ़ी को हरगिज़ नहीं भूलेंगे। ओवैसी ने कहा कि 22 और 23 सितंबर 1949 की दरमियानी शब में बाबरी मस्जिद की बेहुरमती की गई, इसमें मूर्तियां रख दी गई और गैर क़ानूनी तरीके से इस पर 42 साल तक
قبضات جاری رکھا گیا۔ 6 دسمبر 1992 28 برس قبل ہمارے مسجد کو دنیا کی آنکھوں کے روبرو شہید کر دیا گیا۔ بابری مسجد کی شہادت کے ذمہ دار قاتلوں کو ایک دن کی سزا بھی نہیں ملی۔ ہم اس ناانصافی کو ہرگز نہیں بھولیں گے اور اسے اپنی آنے والی نسلوں کو بتائیں گے۔ زرعی بلز کے خلاف احتجاج کرنے والے کسانوں سے یگانگت کا اظہار کرتے ہوئے تلنگانہ کی بینکوں کے ملازمین نے 8 دسمبر کے بھارت بند کی تائید کی ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ملک کے مفاد میں مسائل کے حل کے لیے کسانوں کے ساتھ قابل قبول بات چیت کی جائے۔ وینکٹ رامیا، جنرل سیکرٹری بینک امپلائیز فیڈریشن آف انڈیا تلنگانہ یونٹ نے مخالف کسان اور مخالف زراعت قوانین کی منسوخی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ کسان نہیں تو غذا نہیں اور ملک کے عوام کے لیے غذائی سلامتی نہیں۔ ہر سال ملک کے ہزاروں کسان پیداوار پر اقل ترین قیمت کی کمی اور زراعت کے مصارف میں اضافے کی وجہ سے مقروض ہونے پر خودکشی کرتے ہیں۔ حکومت نے ڈاکٹر سوامی ناتھن کمیٹی تشکیل دی تھی جس نے 15 سال پہلے اپنی سفارشات پیش کی تھی، تاہم آج تک بھی ان سفارشات پر عمل نہیں کیا گیا۔ بی جے پی کے سینئر قائد و او بی سی مورچے کے قومی صدر ڈاکٹر کے لکشمن نے کہا کہ ہم فخر سے کہیں گے کہ ہندوتوا بی جے پی کا ایجنڈا ہے اور پارٹی اس پر کام کرے گی۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ پر طنز کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کے سی آر کو مکہ مسجد جانے پر کوئی اعتراض نہیں رہے گا۔ ہاں، اگر امیت شاہ بھاگیہ لکشمی مندر جاتے ہیں تو انہیں شدید اعتراض ہوگا۔ آخر ایسا کیوں؟ انہوں نے سوال کیا کہ آیا پرانا شہر ملک کا حصہ نہیں ہے؟ ایک پریس میٹ میں جس کا اہتمام تلنگانہ جرنلسٹ یونین نے کیا تھا، اس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر کے لکشمن نے کہا کہ ٹی آر ایس باپ بیٹے کی پارٹی اور مجلس بھائیوں کی پارٹی جی ایچ ایم سی الیکشن میں بی جے پی کو روک نہیں پائی۔ چار مینار کے دامن میں واقع بھاگیہ لکشمی مندر کے اطراف آج سیکیورٹی اس وقت بڑھا دی گئی جبکہ ایسی اطلاعات ملی تھی صدر ریاستی بی جے پی بنڈی سنجے کمار پارٹی کے نومنتخب کارپوریٹرز کے ساتھ درشن کے لیے یہاں آنے والے ہیں۔ تاہم پولیس عہدیداروں نے اس وقت راحت کی سانس لی جب بی جے پی قائدین نے کہا کہ وہ آج مندر نہیں آئیں گے۔ پولیس کو ایسی اطلاعات ملی تھی کہ بنڈی سنجے دیوی سے اظہار تشکر کے لیے مندر میں پوجا کریں گے، جس کے بعد اس علاقے کے اطراف سیکیورٹی بڑھا دی گئی تھی۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے پولیس نے مندر کی سیکیورٹی کے لیے ریپڈ ایکشن فورس کو متعین کر دیا۔ چار مینار پولیس اسٹیشن سے سینئر پولیس عہدیدار حالت پر قریبی نظر رکھے ہوئے تھے۔ بابری مسجد کی شہادت کے خلاف احتجاج کے پیش نظر چار مینار اور اس کے قریب و جوار کے علاقوں میں بھی پولیس کو الرٹ کیا گیا تھا۔